لیے یہ حفاظت کی کہ اور طرف بیٹھنے والی مکھی وہاں نہیں آ سکتی۔ فَكَيْفَ لَا يَعْصِمُكَ عَنْ كُلِّ مَا يَكُونُ مُتَلَطِّخًا بِالْفَوَاحِشِ وَالسَّيِّئَاتِ، تو وہ پھر اپنے نبی کو کسی فحاشی والی عورت سے کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ وہ ان کے نکاح میں آ جائے؟ تو جس رب نے مکھی کی باریک ٹانگوں سے لگی ہوئی فرضی نجاست کی، ہو سکتا ہے کہ پہلے نجاست پہ بیٹھے اور پھر ادھر آ جائے، اللہ کو جب اتنا برداشت نہیں تو پھر اللہ کو یہ کیسے برداشت ہو سکتا ہے کہ زوجہ آپ کی ہو اور اس کے اندر معاذ اللہ فحاشی ہو، اور پھر یہ جو الزام لگانے والے بتا رہے ہیں کہ وہ کسی اور کی طرف بھی جائے اور پھر آپ کی بھی زوجہ ہو، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس مکھی والی چیز کو میں دیکھ کر میں ناموس رسالت اور شان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ گواہی دے رہا ہوں قطعی طور پر کہ منافق جھوٹے ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار شبنم سے بھی شفاف نظر آتا ہے۔ یعنی یہ ہے زوجیت کی بنیاد پر کہ سرکار کی زوجہ ہونا یہ کوئی عام مسئلہ تو نہیں، یہ کوئی چھوٹی سی بات تو نہیں، یہ محور ہے کمالات کا کہ رب ذوالجلال نے سرکار کے لیے جب خود پسند کیا ہے، اور اللہ جو ہے وہ علیم بذات الصدور ہے، مستقبل بھی جانتا ہے، ان کو پتہ اس وقت بھی رب کو تھا، بھی عائشہ صدیقہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھیں کہ میں نے ان عائشہ صدیقہ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا ہے، جو کہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، سرکار فرماتے ہیں میرے تو صحابہ بھی رب نے چنے ہیں، تو میری ازواج وہ کتنا بڑا انتخاب رب ذوالجلال ہوں گی۔ تو اس بنیاد پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ استدلال پیش کیا جس میں قیامت تک کے لیے وہ مسائل کہ جہاں واضح طور پر ہمیں کوئی آیت یا حدیث نہ بھی ملے لیکن نسبت وہاں سرکار کی موجود ہو، تو ہمیں اس طرح سیرت کے کسی نہ کسی پہلو کو سامنے رکھ کر وہاں استدلال کر کے اس مسئلہ کو بیان کرنا چاہیے۔ اب دوسری صورتحال میں سرکار نے یہ سنا تو بہت خوش ہوئے، اتنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے۔ ثم داخل عثمان فسألہ عن هذه الواقعہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان غنی آپ یہ بتاؤ یہ جو بات کر رہے ہیں منافقین اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ فَقَطَعَ بِكِذْبِ الْمُنَافِقِينَ، انہوں نے بھی کہا بالکل 100% منافق جھوٹے ہیں، انہوں نے سب سٹوری گھڑی ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلیل کیا ہے؟ اب یہ ٹریننگ تھی قیاس کی بھی، اور یہ امت کے لیے مشعل راہ بھی تھا کہ جب وحی بند ہو جائے گی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود نہیں ہوں گے اور اس مسئلے پر نہ کوئی آیت نظر آ رہی ہوگی نہ کوئی حدیث مل رہی ہوگی، اگرچہ ہر چیز قرآن میں ہے مگر ہر چیز واضح لفظوں میں ایک ایک جزئی وہ نہیں، وہ تو کلی احکام موجود ہیں۔ تو جب ایسا ہوگا تو کیسے دلیل پیش کی جائے گی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب سرکار نے پوچھا تو انہوں نے اپنی دلیل دی۔ وہ کہتے ہیں اب یہ دلیلیں تینوں صرف بریلوی ہی دے سکتا ہے، یعنی وہ جو مکھی والی بات ہے، مکھی والی بات، وہ جن لوگوں کی نبوت و رسالت کے بارے میں بحث بڑے بھائی گاؤں کے چودھری ڈاکیے کے لفظوں کے ساتھ نبی کی شان بتاتے ہیں، تو ڈاکیے پہ بھی مکھی بیٹھتی ہے، بڑے بھائی پہ بھی بیٹھتی ہے، گاؤں کے چودھری پہ بھی بیٹھتی ہے۔ وہ مکھی والی یہ بات بیان ہی نہیں کرتے بلکہ اس کا انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آگے اس سے استدلال کیا کریں گے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز
آپ فرماتے ہیں ما اوقع ان اللہ تعالی ما اوقع ظلک علی الارض، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب نے آپ کا سایہ مبارک زمین پہ پڑنے ہی نہیں دیا۔ یعنی یہ سیرت کا ایک اٹل قانون تھا ان کے نزدیک کہ آپ کی یہ شان ہے کہ آپ کا سایہ نہیں بنتا، زمین پر آپ کا سایہ نہیں بنتا۔ اور یہ آج بھی یعنی سائنسی نقطہ نظر سے کہ یہ روشنی اگرچہ بڑی لطیف ہے، خواہ وہ چاند کی ہو، خواہ وہ سورج کی ہو، بلب کی ہو، اس کے سامنے جب کوئی کثیف چیز آتی ہے تو پھر مخالف سمت میں سایہ بن جاتا۔ مثلا اس طرف سے روشنی آ رہی ہے تو جب ہاتھ سے نہیں گزرے گی تو ادھر سایہ بن جائے گا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور وہ نور ہے کہ جس سے اور کوئی نور لطیف ہو ہی نہیں سکتا، تو اس لیے سایہ نہیں بنتا کہ شعائیں گزر جاتی ہیں۔ یہ وہ بشریت ہے کہ جو اتنی نورانیت ہے کہ دوسری طرف وہ شعائیں گزر جاتی ہیں اور سایہ بنتا ہی نہیں، کیونکہ کوئی کثافت ہی نہیں، لطافت ہی لطافت ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پیش کر کے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس میں غور کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے طور پر یہ غور کر چکے تھے اپنے اطمینان کے لیے اس موضوع پر۔ تفکرت، میں نے اس میں غور کیا کہ سایہ کیوں نہیں بنتا۔ فعلمت، یعنی کیوں نہیں سیا کہ سبب کیا ہے۔ ایک تو ہے نا کہ لطافت ہے پیکر کی، اور پھر اس پر جو اصل مدار ہے حکمت کا اس کو بتاتے ہوئے فعلمت، کہتے ہیں میں نے یہ جان لیا ان السبب فیہ انہ لو وقع ذلک علی الارض فربما وضع انسان قدمہ علی ذلک الذل، کہ اگر آپ کا سایہ زمین پہ پڑے تو ہو سکتا ہے کہ کسی آدمی کا قدم اس سائے پہ آ جائے۔ یعنی ضروری نہیں، ربما، جیسے وہاں بھی ضروری نہیں کہ مکھی گندگی سے ہو کے ہی آ رہی ہو، لیکن ایک احتمال تو ہے، اور یہاں مقام ایسا ہے کہ وہاں احتمالی صورت بھی برداشت نہیں۔ آپ کا سایہ زمین پہ ہو اور ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ چلتے ہوئے اسے خیال نہ رہے اور سائے پر قدم آ جائے، تو رب ذوالجلال کو یہ منظور نہیں تھا کہ سرکار کا پیکر تو پیکر رہا، پیکر کے سائے پر بھی کسی کا قدم آئے، یعنی سائے کی بھی توہین ہو، یہ رب ذوالجلال کو منظور نہیں تھا۔ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمْ يُمَكِّنْ أَحَدًا مِنْ وَضْعِ الْقَدْمِ عَلَى ذِلِّكَ، اللہ نے کسی کے لیے ممکن ہی نہیں رکھا کہ وہ آپ کے سائے پر قدم رکھے، کیونکہ سایہ ہو تو پھر قدم رکھے۔ تو پھر کہتے ہیں فَكَيْفَ يُمَكِّنُ الْأَجْنَبِيَّ مِنْ تَلْوِيثِ عَرْضِ زَوْجَتِكَ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پیکر کا معاملہ تو پیکر کا رہا، آپ کے سائے کا تقدس جب اتنا ہے تو پھر بندے کی جو زوجہ ہے، اہلیہ ہے، اس کا تقدس خود انسان کے لیے سائے سے تو کہیں اونچا تقدس ہے، تو پھر جو رب آپ کے سائے کا تقدس اس قدر رکھنے والا ہے، وہ رب کیسے یہ بات ممکن کر سکتا ہے کہ آپ کی اہلیہ محترمہ کے کردار میں کوئی چیز ایسی ہو اور کوئی ایسا واقعہ ہو جائے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس بنیاد پر میں اس سائے والے معاملے سے سمجھ گیا ہوں کہ جب آپ کے سائے پر قدم کا آنا وہ بھی احتمالی طور پر رب ذوالجلال کو برداشت نہیں، تو پھر آپ کا حرم ہو، آپ کی زوجہ محترمہ ہو اور وہاں ایسی آلودگی آ جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نہایت ستھرا کردار عطا فرمایا ہے، اور منافقین جھوٹے ہیں اور انہوں نے ساری سٹوری گھڑی ہوئی ہے۔ جب آپ نے یہ بیان کیا فاستحسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سرکار نے اس کو بھی بہت اچھا محسوس کیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یعنی جیسے باقی شانیں ہیں، استدلال کی شان بھی حاصل ہے، اور کس جہت سے کتنا خوبصورت مضمون انہوں نے بیان کیا۔ ثم دخل علی، اتنے میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فسألہ عن الواقعہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی آپ بتاؤ اس واقعہ کے بارے میں جو منافقین کہہ رہے ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جن الفاظ کے اندر ذکر کیا فقاطع بکذب المنافقین، منافق 100% جھوٹے ہیں، مجھے یقین ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی نہیں، دور دور تک کوئی کردار پر داغ نہیں۔ یہ ہے ان مقدس نفوس قدسیہ کے باطن اور دل کے معاملات، جس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فضائل مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، جس طرح ہمارے اکثر موضوعات میں ذکر بھی ہوا، اور انشاءاللہ یہ جو جمعہ ہے اس کو گوجرانوالا میں ہم شان مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کانفرنس بھی کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے پوچھنے پر کیا جواب دیتے ہیں، اور سرکار نے دلیل پوچھی تو مولا علی نے دلیل کتنی خوبصورت بیان کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اس پر دلیل دو، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اِنَّا كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَكَ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، تو ایک دن ایسا ہوا فَنَزَعْتَ فِي إِثْنَاءِ الصَّلَاةِ رِجْلَكَ عَنْ نَعْلِكَ، کہ آپ نے دوران نماز ہی، یعنی وہ ابتدائی طریقہ کہ جب ابھی نماز نالین کے پہن کے ساتھ ہی ان کے پڑھی جاتی تھی، تو آپ نے اپنے نالین شریفین پہنے ہوئے تھے، تو نماز کے اندر ہی آپ نے اپنے پاؤں سے اپنے نال کو جدا کیا۔ تو ہم چونکہ آپ کو فالو کرتے ہیں فَنَزَعْنَا أَيْدًا أَرْجُلَنَا عَنْ نِعَالِنَا، ہم نے بھی اپنے پاؤں جوتوں سے نکال لیے۔ جس وقت سلام پھیرا تو پھر قلت لنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن آپ نے ہمیں یہ فرمایا تھا لِمَ نَزَعْتُمْ أَرْجُلَكُمْ عَنْ نِعَالِكُمْ، تم نے کیوں جوتے اتارے؟ یعنی میں نے تو تمہیں حکم نہیں دیا، تو پہن کے تم کھڑے تھے، تو کس بیس پر تم نے جوتے اتار دیے؟ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے قلنا فعلت ذالک فوافقنا، آپ نے کیا تو ہم آپ کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، چونکہ آپ نے نالین اتارے تو ہم نے بھی اتار دیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما فعلت، میں نے تو اس لیے اتارے، یعنی میرے والی وجہ تمہارے اندر نہیں تھی، میں نے کیوں اتارے؟ انما فعلت ذالک لأن جبریل علیہ السلام اخبرنی ان علیہ قذرا، کہ نماز کے اندر ہی جبریل آ گئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ نال کے ساتھ آلودگی ہے، اور یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، یعنی رب کو یہ بھی برداشت نہیں کہ سلام پھرے تو تبدیل ہو اور نال کو پاؤں سے ہٹایا جائے۔ رب نے یہ کہا ابھی فوراً جبریل جاؤ اور یہ نال پاؤں سے جدا کرواؤ، کہ مجھے برداشت نہیں کہ میرے محبوب
کہ تلووں کے نیچے جو چمڑا ہے اس